بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ کی آیات نمبر 129 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آ چمٹتا۔ تفسیر: جب پہلی قوموں کے ہلاکت کا ذکر فرمایا تو سوال پیدا ہوا کہ اب ان جھٹلانے والوں کو کیوں ہلاک نہیں کیا جا رہا؟ فرمایا کہ اس کے دو سبب ہیں، ایک تو وہ بات جو رب تعالیٰ کی طرف سے پہلے طے ہو چکی اور دوسرا وہ وقت جو مقرر ہو چکا۔ پہلے طے شدہ بات سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس کے غضب پر غالب ہونا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو اپنے آپ پر یہ بات لکھ دی، اور وہ خود ہی اپنے آپ پر لکھتا ہے، اور اسے اپنے پاس عرش پر رکھ لیا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور اس نے اپنی رحمت سے یہ بھی لکھ دیا کہ وہ پیغام پہنچانے اور ہجرت پوری کرنے کے بغیر عذاب نہیں دیتا۔ دیکھیے بنی اسرائیل کی آیات 15 اور سورۃ نساء کی آیات 165، اور یہ بھی لکھ دیا کہ کفار کی نسل سے بے شمار مسلمان پیدا ہوں گے، اس لیے اس نے فوراً عذاب نازل کرنے کے بجائے کفار کو مہلت دے رکھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر ایک کا وقت مقرر شدہ ہے، جس سے پہلے کوئی قوم یا شخص جنتی بھی نافرمانی کرے اسے مہلت دی جاتی ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے وقت نہیں ملا۔ جیسا کہ امت کے لیے ایک وقت ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتے ہیں اور نہ آگے ہوتے ہیں۔ اگر یہ دو باتیں نہ ہوتی تو وہی پہلی قوم والا عذاب نازل ہو جاتا۔ اس طرح خالد بن رضی اللہ عنہ کی بڑی شدید خواہش تھی کہ وہ جہاد میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ جب پہلی مرتبہ نکلتے ہیں فارس سے جنگ کے لیے تو اس ٹائم مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل ہوتی ہے، صرف 17,000 کی تعداد ہوتی ہے مسلمانوں کے پاس، اور ان کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں ہوتے، کسی کے پاس گھوڑا نہیں ہوتے، پیدل چلتے ہیں کوئی۔ اس ٹائم فارس ایسی ہی ہوتی ہے جیسے فارس اور روم ایسے ہوتے ہیں جیسے آج کل کے دور میں امریکہ، اسرائیل یا برطانیہ ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف تقویٰ ہوتا ہے، ایمان خالد عنہ کے پاس اور ان کی سپاہیوں کے پاس، اور خالد مطلب کو جو اللہ نے حکمت دی ہوتی ہے، حکمت عملی، وہ ہوتی ہے ان کے پاس۔ اس 17,000 کی فوج سے وہ فارس جیسی اتنی مضبوط فوج کو شکست دیتے ہیں، اس کے بعد روم میں داخل ہوتے ہیں، اس کو بھی شکست دیتے ہیں، اور ہر دفعہ لڑائی میں ان کی تعداد قلیل ہی ہوتی ہے جبکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو خالد رضی اللہ عنہ جب فوت ہونے لگتے ہیں، ان سے کچھ عرصے یا کچھ دن پہلے کی بات ہے، ان کے بعد صحابی آتے ہیں تو خالد رضی فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں اور میرے جسم میں کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں زخم کا نشان نہ ہو، لیکن میری شدید خواہش کے باوجود میں جہاد میں شہید نہ ہو سکا۔ تو صحابی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار، تو اللہ کی تلوار میدان میں جنگ میں کوئی کیسے توڑ سکتا ہے، کوئی کیسے گرا سکتا ہے؟ تو یہ تقویٰ تھا ان کا، یہ ایمان تھا کہ اللہ نے جب موت لکھی ہے وہ تبھی آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا تقویٰ اور ایسا ایمان عطا کرے، اور حق بات کرنی ہو جب ہم ڈرے نہ، کہ ہمیں پتہ ہے موت تو آنی ہے، اس سے بہتر موت کیا ہو کہ حق بات کر رہے ہوں تب موت آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم حق بات کرنے کے بجائے جھوٹ بات کر دیں بچانے کے لیے کہ ہم بچت ہو جائے گی ہماری، اور موت کا وقت اسی ٹائم لکھا ہو کہ کوئی پتہ نہیں ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا تقویٰ عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات پڑھی ہے اس پر عمل کرنے، اسے سمجھنے، اس دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ بالخیر. پلیز سبسکرائب.